ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میری امت میں سے سب سے بدترین شخص کون ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے میرے پیارے کلیم، جب جو شخص تجھے صبح کو ملے گا سب سے پہلے، وہی تیری امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جب ہوئی تو باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی وہ شخص ہے جو میری امت کا سب سے بدترین ہے۔ تو پیارے کلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر عرض کی کہ یا رب العالمین، مجھے وہ شخص بتا دیجئے کہ جو میری امت میں سے سب سے اچھا اور نیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم، شام کو جو تجھے سب سے پہلے نظر آئے وہی تیری امت کا سب سے اچھا اور نیک انسان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کا انتظار کرنے لگے۔ جب شام ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص اپنے بیٹے کو دوبارہ کندھوں پر اٹھائے ہوئے جنگل سے واپس آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ صبح کو جب میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ یا رب العالمین، میری امت کا سب سے بدترین جو شخص ہے وہ مجھے دکھا دیجئے، بتا دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی شخص کو میرے سامنے لا کر کھڑا کیا تھا۔ اور جب میں نے دوبارہ پوچھا کہ اچھا اور نیک شخص کون ہے، تو رب العالمین نے پھر بھی وہی شخص میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی پریشانی اور حیرانی کے عالم میں رب العالمین سے پھر ہم کلام ہوئے اور عرض کی کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا کریم مولا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا حیرانی والی بات ہے کہ جب میں نے پوچھا کہ گنہگار اور بدبخت شخص کون ہے تو آپ نے اسی شخص کو کھڑا کر دیا، اور جب میں نے پوچھا، عرض کی کہ میری امت کا سب سے نیک اور اچھا شخص کون ہے، تو پھر بھی آپ نے اسی شخص کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، تجھے حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ موسیٰ، جب یہ تیرا امتی صبح کو تیرے سامنے سے گزرا تھا، اس وقت یہ جب جنگل میں پہنچا تو اس کے بیٹے نے اس کے سامنے ایک سوال رکھا، کہا کہ اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، مجھے بتائیے کہ اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اس شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ جو تجھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ اس جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ تو پھر اس کے بیٹے نے پھر سوال کیا تھا کہ اے ابا جان، ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی اور چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ ہاں، کہ ان پہاڑوں سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ جو تجھے آسمان پھیلے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہ ہیں۔ تو پھر اس کے بیٹے نے پھر سوال کیا اپنے باپ سے کہ اے ابا جان، ان آسمانوں سے بھی کوئی اور بڑی چیز ہے؟ تو اس نے پریشانی اور ندامت کے ساتھ یہ کہا کہ اے بیٹا، میرے گناہ جو ہیں ان آسمانوں سے بھی بڑے ہیں۔ تو بیٹے نے پھر در پہ در پھر ایک اور سوال کر دیا کہ کہا کہ اے ابا جان، کیا آپ کے گناہوں سے بھی کوئی اور بڑی چیز ہے؟ تو اس شخص کے چہرے پر چمک آئی اور دل میں تسلی پیدا ہوئی اور کہا کہ اے بیٹا، میرے گناہوں سے بڑے میرے رب العالمین کی رحمت ہے۔ تو اے موسیٰ، جب اس شخص نے انکساری اور عاجزی کے ساتھ اور غم بھرے لہجے میں جب یہ کہا کہ میرے گناہ جو ہیں یہ آسمانوں سے بھی بڑے ہیں،
لیکن جب اس نے اپنے دل اور امید کے ساتھ یہ کہا کہ میری رحمت جو ہے میرے جو اس کے گناہوں سے بھی زیادہ ہے اور بڑی ہے، تو مجھے اس کی انکساری بہت پسند آئی اور اس کی تسلی اور امید اس سے بھی زیادہ پسند آئی، تو مجھے اس کی انکساری بہت پسند آئی، تو میں نے اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، بلکہ معاف نہیں فرمایا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کو سب سے اچھا تیرا امتی بنا دیا، نیک بنا دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اور صرف انکساری پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق